اب ہے آیت نمبر 12. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا، اور آپ دور رہو ان زن سے، جو گمان خیال ایسے کرتے رہتے ہو، من الظن ان بعد الظن اثم، کیونکہ کچھ زن، کچھ آپ جو زن کرتے رہتے ہو، گمان کرتے رہتے ہو، وہ گناہ ہے. ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا آپ میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا میٹ کھائے؟ فکرہتموہ، اس کو ناپسند ہوگا. واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. ایک اجمالی میننگ ہے، باقی آپ پھر بعد میں خود لکھ سکتے ہو اس کا معنی. اس میں ایک آیا الفاظ اجتنبو، یہ ہے اجتنب یجتنبو سے ہیں، ہو گیا دور رہنا، دور رہو. جیسے والذین یجتنبون کبائر الاثم، اور وہ جو دور رہتے ہیں کن؟ بڑے گناہوں سے. کبائر الاثم، پھر شارٹ میں ہم کبائر بھی استعمال کرتے ہیں. کبائر مطلب یہ کبائر الاثم. یا وجتنبو قول الزور، آپ دور رہو کس سے؟ جھوٹی بات سے. بات سے قول الزور، جھوٹی بات سے. تو اجتنب ہو گیا دور رہنا، پرہیز کرنا، دور رہنا ان چیزوں سے. پھر کیا ہے؟ ظن. ظن کا مطلب ہو گیا گمان کرنا، خیال. ایسے امام کہتے ہیں گمان کرنا، جیسے کیا کہیں گے اس کو، خیال گمان. جیسے ہم کچھ لوگ، وہ بہت اچھا شخص ہے، نہیں مجھے لگتا ہے وہ بہت برا، بہت خراب بندہ ہے. آپ کو کیسے ہوتا ہے؟ مجھے پتا ہے، میں نے دیکھا اس کو. دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اندر سے خود ہی تحقیق کے بغیر، دلیل کے بغیر آپ کچھ بولو گے کسی کے بارے میں، گمان ہے. ٹھیک ہے. اب جو ظن ہے یہ ہو گئے جنرل میننگ، جیسے کہ گمان کرنا، خود ہی تحقیق کے بغیر ایک نتیجے پہ پہنچنا، خود ہی ذہن سے. ظن اسی کو بولتے ہیں. بٹ قرآن نے ظن کو بہت سارے میننگ میں استعمال کیا ہے. تقریباً یہاں ہم نہیں کر سکتے سارا، 6 معنی میں استعمال کیا ہے. کتنے؟ 6. تو انشاءاللہ پھر کبھی بتائیں گے 6 پوائنٹ، مگر میں یہاں پہ 2 معنی جو خاص ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. ظن کا مطلب ہے یقین. ابھی میں نے کیا کہا؟ گمان کرنا. یقین، آپ کو یقین ہے، ظن. ٹھیک ہے. یہ ایک معنی اس کا کیا ہے؟ ظن کا یقین. فار ایگزامپل سورہ بقرہ آیت نمبر 45-46 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. پھر کیا ہے؟ الَّذِينَ، وہ يَظُنُّونَ، اب یہاں کیا کہیں؟ یظن انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. تو یہاں کیا ہے؟ ان کو گمان نہیں کہیں گے. اگر وہ کہیں گے کہ ایمان ہی نہیں ہے، پھر اس کو، ان کو کیا ہے؟ یقین ہے ہمیں رب سے ملاقات ہوگی اور اسی کی طرح ہمیں لوٹنا ہے. الذین، وہ جن کو یقین ہے کہ ہم رب سے ملیں گے، اس کی طرح لوٹیں گے. الذین یظنون، تو یقین کے معنی میں آ گیا. تو ظن کا مطلب خیالی نے قرآن نے استعمال کیا یقین کے لیے بھی. ٹھیک ہے. یہ قرینہ سے سیدھے پتہ، کانٹیکسٹ سے سیدھے پتہ چلتا ہے. ظن کا مطلب میں نے کہا شک بھی، یہی گمان، جو گمان میننگ ہے، گمان. جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 78 میں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہ ان پڑھ تھے، لا يعلمون، نہیں جانتے تھے کتاب کو، إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو یہاں یظنون گمان کے معنی میں، سیدھے کانٹیکسٹ سے پتہ چلا. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. یہ تو شک کے معنی بھی ہے، گمان کے معنی بھی ہے، شک معنی بھی ہے، اور یقین کے معنی میں ظن استعمال ہوا ہے. اب اس کو کیسے پتہ چلے گا کہاں پہ یقین ہے، کہاں پہ؟ اس کا ایک طریقہ یہ کہا ہے، ایک طریقہ یہ ہے، اس ایک ضوابط کا ہو کچھ کے طریقہ کیا ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے کانٹیکسٹ میں. یہ ظن یقین کے معنی میں، گمان کے معنی میں کہتے ہیں کل ظن فی القرآن من المؤمن فہو یقین. جو بھی ظن مومن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ یقین کے معنی میں ہے. ومن الکافر فہو شک، اور جو کافر کے ساتھ ہیں ظن وہ گمان ہے. فار ایگزامپل یقین کے بارے میں سورہ حاقہ آیت نمبر 19 اور 20 میں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ.
پھر کیا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ. تو یہاں پہ کیا ہے ظن کا مطلب کیا ہے کیسے, کیونکہ یہاں پہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ, جس کو کتاب دائیں ہاتھ میں دی ہے وہ مومن ہے. تو مومن کے ساتھ ظن آیا ہے تو کیا ہے یقین کے معنی میں. اگر ہم کافر کے ظن جو کافر کے ساتھ ہیں وہ گمان کے مطلب ہے, جیسے سورہ کہف آیت نمبر 35 36 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا. پھر کیا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا منقلبا. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, مجھے نہیں لگتا ہے قیامت ہوگی. تو یہاں آگے جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ کافر کے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ, اور مجھے نہیں تو ظن یہ نہیں یہ یقین ہے مجھے نہیں لگتا ہے, یہ ظن گمان کے معنی میں. جو یہاں پہ ہے یہ ظن کافر فی دنیا, ٹھیک ہے, وہ بمعنی شک. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے یہ کافر ہے. پھر آیت نمبر 37 کنٹینیو قال له صاحبه وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک. میں نے کہا نا کافر اکفرت, آپ کفر کر رہے ہو. تو یہاں پہ اس کے ریلیٹڈ آیا ہے, تو اس وجہ سے یہ گمان کے معنی میں. ہاں ٹھیک ہے, میں نے اب کیا پتہ چلا ظن کافر کے ریلیٹڈ ہوگا تو شک گمان ہے, ظن مومن کے ریلیٹڈ ہوگا یقین ہے. مگر ایسا نہیں ہے, اس میں ایکسیپشن ہے. مطلب آپ دیکھو گے ایسا ہے, فار ایگزامپل اب یہاں پہ میں آپ کو کہوں گا ظن استعمال ہوا ہے جو یقین کے معنی مگر کافر کے ریلیٹڈ ہے. ہاں جیسے سورہ کہف آیت نمبر 53 میں ہے وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ. ٹھیک ہے, فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا. اب اگر آپ یہاں تو یقین میننگ ہے, سیدھے پتہ چلتا ہے کہ مجرم جب وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ, جب مجرم نار کو دیکھیں گے جہنم کو دیکھیں گے, فَظَنُّوا, اگر آپ کہو گے ان کو گمان ہوا تھا کہ انہم مواقع, ہم شاید اس میں نہیں, یہ گمان ہے, ان کو پتہ ہے ہم اس میں گریں گے, تو یقین کے معنی میں ہے. ہاں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ظن, پھر یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ظن کافر کے ریلیٹڈ ہوگا تو شک ہوگا, مگر اگر آخرت کے ریلیٹڈ ہوگا پھر تو یقین کے. آپ سنیں گے تو یہاں پہ یہ بریک ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ایکسیپشن ہے اس کا. پھر دوسرا طریقہ ڈھونڈا علماء نے, دوسرا طریقہ ڈھونڈا, بولا کیا ہے, تو جو کہ اچھا ہے, تو دونوں ہونا چاہیے. ایک ضوابط اس کا بہت ہے, فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ یقین کے معنی میں ہے کہ شک کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا کہ وَكُلُّ ظَنَّ يَتَّصِلُ بِهِ, جو ظن اٹیچ ہوگا کس کے ساتھ, ان المشدد, ان المشدد ہے, جو ان مشدد ہے اگر اس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوگا فهو یقین. آپ کہو گے اس کی مثال سورہ حق آیت نمبر 20 ہم نے جو ابھی پھر سے انہی آیتوں کو پھر سے چیک کریں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے انی ظننت, ظن آ گیا, پھر کیا ہے انی آ گیا نا ان, تو انی ملاق حسابیہ. یا دوسری اس کی اگزامپل ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 28 میں ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ. ان آ گیا پھر سے, تو یہاں کیا ہے یقین کے معنی میں. اس کے بعد جو شک کے معنی میں اس کے لیے ضوابط کیا ہیں, وَكُلُّ ظَنَّ يَتَّصِلُ بِهِ ان المخففت, جو مخففہ جو ہے ان, اگر وہ اٹیچ ہوگا فهو شک. جیسے سورہ فتح آیت نمبر 12 میں ہے بل ظننتم ان لن ينقلب رسول. تو یہاں پہ گمان کے میننگ میں ہے, خیال کے میننگ میں. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 230 میں ہے وَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. پھر کیا ہے أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن. پھر کیا ہے إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَ أَن, آگے نا مخفف, أَن يُقِيمَ حدود اللہ. تو یہاں کس کے گمان کے بارے میں, خیال کے بارے میں یہ ہوگا استعمال. ٹھیک ہے, پھر ہے
تجسسو